جب ہم شادی کرنے بچے کی جاتے ہیں یا بچہ خود نوجوان بیٹھے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کیسی ہو؟ 3-4 شرطیں، خوبصورت ہو، ذرا اچھا سا جہیز لے کر آئے، خاندان اچھا ہو، بس تعلیم یافتہ ہو تو اور اچھا ہے، 3-4 چیزیں۔ اچھا لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر لڑکی والے مجھے سن رہے ہیں، بزرگ اپنے بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی خوبصورتی تو اس کے جیب سے ہوتی ہے، رنگ روپ نہ بھی ہو، پیسے والا تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن بہرحال چلو دکھنے میں اچھا ہو، پیسہ ہو، ذرا غلط کام بھی اپنی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری لسٹ کچھ اور ہے، شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، ہیروئنچی نہ ہو، نشئی نہ ہو، ایسے کام نہ کرتا ہو کہ جس میں معاشرہ برا کہے۔ یعنی ہمارے نزدیک برائی بھی وہ والی برائی ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہ چیک کرتے ہو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ شراب پینا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا حرام، مگر بے نمازی کے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پیسے کتنے کماتا ہے یہ ضرور چیک کرتے ہیں، کدھر سے کماتا ہے یہ چیک کرتے ہیں۔ حرام کمانے والے کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ سود کا کام کر رہا ہے، سود کھانے والے کو تو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہو جو رب سے جنگ کر رہا ہے، بچے گا، بربادی ہونا ہے۔ اچھا پیسے حرام کے ہیں، آپ کی بچی کو بھی حرام کھلائے گا، آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا، بٹ nobody care۔ کون خیال کرتا ہے اس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ اور اے نوجوانوں جو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے، بچوں کی ماں کے لیے جو ڈیمانڈیں ہماری، پہلی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو عورت، ماں جو ہے نا وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے بچے کی۔ اگر ماں کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ عورت جو ہے باعملی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک جب پہلے دن مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ پہلے تو قاری صاحب حیران ہو گئے، پھر کہا اور 19واں بھی پڑھو، کا اتنا ہی یاد ہے؟ کدھر سے یاد کر کے آئے؟ پہلے دن مدرسے میں آئے ہو؟ کہتے بات یہ میری ماں حافظہ 18 پاروں کی تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ماں نیک ہے تو بچے پر اس کا اثر آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین کو جب دودھ پلاتی تھی اور جھولا دیتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تلاوت قرآن کرتی تھی۔ اب بتاؤ نا کیسی اولاد ملی؟ تو سب سے پہلا یہ فارمولا اگر آج سمجھ آ جائے نا، یقین کریں ہے بڑی گہری لائن، آج اس لائن کو یاد کر لو۔ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو، یا خود لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے، یا میری بہن اگر کوئی سوچ رہی ہے، شادی اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہو۔ جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا۔ اس سے شادی مت کرنا، یا ادھر رشتہ مت کرنا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کیونکہ اگر رب ناراض ہے نا تو لائف برباد ہو جانی ہے۔ ایک لائن میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ اب رب کو راضی نمازی کرتا ہے، بے نمازی نہیں کرتا۔ رب کو راضی حلال کمانے والا کرتا ہے، حرام کمانے والا نہیں کرتا۔ رب کو راضی پردہ کرنے والی خاتون کرتی ہے، بے پردہ نہیں کرتی۔ ارے جس کا عقیدہ ہی صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام کے بارے میں درست نہیں، وہ شادی کیوں کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ